बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हम हैं जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पाकिस्तानी, और आपको ये मंज़र दिखाया जा रहा है कि हम किस हद तक फ़र्द शनास हैं। अक्सर व बेशतर तनकीद की जाती है कि हमारे जो मुख्तलिफ़ महकमों के ऑफिसर्स हैं वो फ़र्ज शनास नहीं, अपने फ़राइज़ को जानते नहीं, पहचानते नहीं, और कौम की खिदमत से रूगर्दानी के मुर्तकिब होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम किस हद तक फ़र्ज शनास हैं और अपने हकूक़ और फ़राइज़ में किस हद तक और किस तनासब में हम पैरवी करते हैं अपने हकूक़ व फ़राइज़ की। तो वैसे तो होना ये चाहिए कि मुसावात के असूलों के तहत हर अमीर गरीब के हकूक़ जो हैं वो उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। किस हद तक हमें हक़ हासिल है कि अगर हमें कोई मसला दरपेश हो, कोई मुश्किल पेश आए, तो हम जो दरख्वास्त किसी भी मुतल्लिक़ा फ़ोरम पर लेकर जाएं उसे एंटरटेन किया जाए। तो ये कैसे एंटरटेन किया जाता है, आपके इल्म में है कि अरसा दराज बीत जाता है, फ़ाइलें गर्द आलूद हो जाती हैं, और उन फ़ाइलों को आगे पहिए लगाने के लिए क्या कुछ आवाम को करना पड़ता है वो जानते हैं और बखूबी आगाह है। तो इसी तरह आवाम से तवक्को रखी जाती है कि वो किसी भी पेशा से वाबस्ता हैं, वो कुछ असूल अपनाएं, वो अपने मनपसंद असूल अपनाएं, या फिर रियासती कवानीन मुख्तलिफ़ महकमों के क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें। तो माय डियर फ्रेंड्स, चूँकि हमारे यहाँ आबादी में तेज़ रफ्तार इज़ाफ़ा और इस बिना पर गुर्बत में इसलिए बेशुमार इज़ाफ़ा होता है कि रियासत जो है वो तमाम पाकिस्तानी शहरियों को रोज़गार मुहैया करने की पोजीशन में नहीं रही कभी भी। चूँकि पाकिस्तान के बारे में तसव्वुर ये किया जाता है कि पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है, यानी गरीब मुल्क है, और इसमें नाख़वानदा अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या किया जाए, उस ज़हनी तनाव का या बीमार ज़हनियत का या उस सोच का कि वो सोच बेदार नहीं होती। जो सोच कलमा तैयबा पढ़ने वाले शख्स के दिलो दिमाग में काश्त होनी चाहिए कि वहदहू ला शरीक है अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं, और अल्लाह ताला की बंदगी करना, अल्लाह ताला की इबादत करना हमारा फ़र्ज़ ऐन है। तो किस हद तक हम इबादत गुज़ार हैं और किस हद तक हम वो फ़राइज़ अदा करते हैं जो कि हमें कुरान पाक की रूह से जो हमें पैगाम पहुंचा है बवसातत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा दावा ये है कि हम सच्चे हैं और हक़ परस्त हैं, हम असूल पसंद हैं, और हम नज़्म व ज़ब्त का क़याम चाहते हैं पाकिस्तान में। लेकिन किस हद तक हमने नज़्म व ज़ब्त कायम किया, ये आप देख सकते हैं। ये मनाज़र इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि किस हद तक हम नज़्म व ज़ब्त के पाबंद हैं। मैं ख़ुद ये दावा करने में बिल्कुल हक़ बजानब नहीं, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान का एक शहरी, और हम शर्मसार भी नहीं होते, हम शर्मिंदा भी नहीं होते। हम दूसरों पर तनकीद करते हैं, अपना एहतसाब नहीं करते, अपनी इस्लाह नहीं करते, और बिल्कुल तवज्जो नहीं देते कि हम एज़ अ हेड ऑफ़ द फैमिली हमारा क्या किरदार है, हमने अपने बच्चों को किस किस्म की तरबियत दी है, और क्या हमने उन्हें सच बोलना सिखाया और सच पर कायम रहना सिखाया।
اور ہم نے انہیں اصول پسند بنایا، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ تمام بچے جو ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق دینی اقدار اور روایات پر پوری طرح عمل درآمد کر رہے۔ تو موسٹ آف دی اسٹوڈنٹس جو مختلف پرائمری اسکولس کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں ہمارے نونہال، اور جو اپنے لڑکپن کے دوران یا پھر نونہالان جو ہے وہ ابتدائی عمر میں ہی دوسری تیسری چوتھی پنجویں یا چھویں ستویں اٹھویں نویں دے وچوں بھج جاندے نے، اور پھر کہندے نے کہ ساڈے نال چنگا نہیں ہویا، یا وہ لوگ جڑے اپنا تعلیم حاصل کرن تو بالکل ہی گریزاں نے، یا پھر انہاں دے والدین دے وسائل ہی نہیں ہوندے کہ انہاں نوں تعلیم دلا سکن۔ تو مائی ڈیئر فرینڈس، کمی جو ہے رہ جاتی ہے کردار سازی میں، تعلیم و تربیت میں، اس کا خمیازہ ساری زندگی ہم بھگتتے ہیں، ہم ترستے ہیں، ہم امید قائم کرتے ہیں، لیکن امید کے قیام سے پہلے ہم کاوش کرنے کے بارے میں سوچتے نہیں، ہم جد و جہد کرنے کے بارے میں سوچتے نہیں۔ تو یہ مداوع کرنا اپنے دکھوں کا، اپنے مسائل کو حل کرنے کا، یہ ہمارا خود اپنا اختیار بھی ہے۔ ریاست اگر اپنے فرض میں کوتاہی برت رہی ہے اور کوئی کمپریہنسو پلان جو ہے یا منصوبہ اس نے نافذ نہیں کیا، کوئی ایسا جامع نظام نہیں دیا کہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکیں، وہ اپنی خودداری کو برقرار رکھ سکے۔ کلمہ طیبہ کی خوشبو اور طاقت جو ہمارا ایمان ہے، کلمہ طیبہ کے مطابق توحید کا جو ہم اقرار کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، محتاج ہم ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور بلکہ ہم نیاز مند ہیں، ہم درخواست گزار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرنے کے پابند ہیں، اور وہ چیز حاصل کرنے کے ہم میں خو اور بو شاید ہے ہی نہیں کہ جس کی صحیح ہم بار بار کریں اور اپنی کاوشوں کو بار بار دہرائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک کا استعمال آج تک ہم سیکھ نہیں سکے، اور ہم فٹ پاتھ کا استعمال آج تک ہم سیکھ نہیں سکے، اور نہ ہی کوئی ایسی فورس ہے، نہ ہی کوئی ادارہ ہے ایسا جو ہمیں یہ سکھا سکے۔ ہمیں کوئی طاقت شاید ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہم سب ایک جیسے ہیں۔ ہم سب دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ بینگ مسلم وی آر ڈفرینٹ، ہم دوسروں کی نسبت بہتر ہیں، لیکن بہتر بننے کی، بہتری لانے کی ہم میں کوئی خو اور بو نہ ہے۔ تو اس کا کیا کیا جائے؟ پاویں اسی بڈھے ٹھہرے ہوئیے، پاویں نوجوان ہوئیے، پاویں لڑکپن دے دور چ ہوئیے، تے پاویں نکے جے بچے ہوئیے، معصوم بچے، تے معصوم بچیاں دی تے ٹریننگ کیتی جا سکتی ہے۔ والدین اپنی گود وچ اپنی سرپرستی دے وچ بہترین ٹریننگ کر سکتے ہیں، اور اس تو علاوہ پھر سارے ٹیچرس دے آر آلسو رسپانسبل، سبھی لوگ رسپانسبل ہیں، ان میں ہمارے تاجر بھائی بھی شامل ہیں۔ اگر سچ بولیں گے تو ہم سب سچ سیکھیں گے، اگر میں سچ بولوں گا تو سب سچ سیکھیں گے، کیونکہ وی ریپرزینٹ آور سیلوز ایز اے مسلم، اور ایز اے مسلم اور پاکستانی، تو پھر ہم سچ بولنے سے گریزاں کیوں ہیں، اور ہم گناہ کے مرتکب بار بار کیوں ہوتے ہیں؟ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ہم منع کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے جس کے تحت ہم زندگی اپنی ناکام زندگی کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں؟ تو مائی ڈیئر فرینڈس، یہ جو شوم چھڑکا دھوم دھڑکا بازاروں میں ہم سنتے ہیں، مختلف گانے لوڈ کروائے جاتے ہیں، اور موبائل فونز پر ہم مصروف رہتے ہیں، یہ کون سا طریقہ کار ہے پاکستانی ہونے کے ناطے؟ یہ کون سا ایسا فعل ہے کہ بہت ضروری ہے؟ کوئی ایسا وقت تو ہونا چاہیے دن میں، رات میں، شام میں یا صبح میں، کہ ہم کوئی وقفہ ہی ڈال لیں
ایک ہی گھر کے 6 موبائل فون ایک ہی وقت میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ابا جی, امی جی, بھن جی, بھرا جی, تے تیاں پتر سارے ایکو ہی صف دے وچ کھڑے ہو گئے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے, ہمیں حیا کے پردے چاک کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. ایک دوسرے کے سامنے ہم یہ کھیل کھیل رہے ہیں. کیا ہم اچھا کام کر رہے ہیں؟ سوچئے, سمجھیے. میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور پھر صفائی کے حوالے سے عرض کروں گا, ہم کتنے صاف ستھرے ہیں, ہم کتنے صاف ستھرے ہیں, ہمارے خیالات کتنے صاف ستھرے ہیں. ہم اپنی گفتگو میں, اپنی توتکار میں جس قسم کی گالی گلوچ کرتے ہیں, ہمیں شرم آنی چاہیے. اپنی جو خواتین ہیں اس کے حوالے سے ہم گالی گلوچ کرتے ہیں, اور ہمیں پھر دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اور آپ نے سنا ہوگا اخبارات میں, ریڈیو کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے ذریعے, FM کے ذریعے فلاں شخصیت کی توہین ہو گئی, فلاں شخصیت نے محسوس کیا کہ اس کی توہین ہوئی ہے, تو اس نے اپنا ڈیفیمیشن کا ایک کیس دائر کر دیا سول کورٹ میں. تو مائی ڈیئر فرینڈس, اپنا آپ سنواریں, اپنا احتساب خود کریں, اپنا آپ سنواریں, خود احتساب کریں, اپنی اصلاح خود کریں. ویسے تو ہمارا گناہ یہ نہیں کہ ہم بے روزگار ہیں. بے روزگار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں ایک کمپریہنسو سسٹم میں لایا ہی نہیں گیا, کوشش ہی نہیں کی گئی. ہم صبح سویرے بیدار ہونے سے گریزہ ہے, اجتناب برت رہے ہیں, اور سر شام یعنی عشاء کے بعد ہم ریسٹ کے لیے اپنے بستر پر دراز ہوتے ہی نہیں, بلکہ ہم آوارہ پھرتے ہیں گلیوں میں, سڑکوں پر, چوراہوں میں, ہمیں کہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو مائی ڈیئر فرینڈس, مینڈ یور سیلف, اپنی اصلاح کریں, اپنے بچوں کی اصلاح کریں. اور یہ جو حاکم وقت ہیں, کوئی بھی ہیں, کسی بھی محکمہ سے تعلق رکھتے ہیں, انہیں کم از کم یہ تو احساس دلائیں کہ دے آر رسپانسبل ٹو ہیلپ یور سیلف. تھینک یو ویری مچ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاروق سلطان چٹھا, اور میری آپ کے ساتھ بات ہوتی رہے گی. اور پاکستان کو ایک رسپانسبل اسٹیٹ کیسے بنانا ہے؟ اگر بالائی طبقات بنانا نہیں چاہتے تو پھر نیچے سے تحریک شروع کرنا ہوگی, اپنی اصلاح خود کرنا ہوگی, اپنی فلاح کا خود انتظام کرنا ہوگا, اور بچت کرنی ہوگی. کس چیز کی؟ پیسے کی. پورا سائز زندگی ترک کرنی ہوگی. یہ ڈبل بیڈ پر, فوم کے گدوں پر سونا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ پھٹے پر بھی سو سکتے ہیں, آپ فرش پر بھی سو سکتے ہیں, اور ایک سادہ چارپائی پر بھی سو سکتے ہیں. آپ VIP کنسیڈر کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ یو آر ناٹ VIP اف یو آر ناٹ رسپانسبل مسلم اور رسپانسبل پاکستانی. اللہ سب کا حامی ناصر, ہم سب کو اچھائی اور اچھائی